جاوید لطیف صاحب یہ بتائیے گا، یہ پنجاب پولیس نے جس طرح گرفتار کیا، حراست میں لیا، پھر رہا بھی کر دیا، یہ ہوا کیا؟ ایک طرف آپ لوگ بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کی، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں غیر مشروط پیشکش ہے، بات کرنی ہوگی تو ہم سے کرنی ہوگی، دوسری طرف جب رویہ یہ ہوگا تو پھر وہ بات بھی کیوں کریں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا ہوا کیا ہے یہ آج؟ دیکھیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، میں تو کیونکہ گاؤں میں تھا اور میں نے کوئی میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے کوئی چیز، تو میں آپ سے سن رہا ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے سننے کے بعد بھی کہ سہولت کاری کس کو کہتے ہیں. مجھے تو یہ ہے کہ پہلے گرفتار کیوں کیا اور رہا کیوں کیا، اور اسی کو میں سہولت کاری کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر جب کسی تک ہم کیس میں وہ پہلے انوالو ایکشن ہیں. کا نتیجہ اخذ نہیں کریں گے تو آپ دوسرے ایکشن کا نتیجہ کیسے اخذ کر رہے ہیں، جو کہ رہائی سے متعلق ہی آپ کہہ رہے ہیں نا، سہولت کاری والی بات؟ نہیں، میں پہلے کا بھی اسی طرح جواب دے رہا ہوں اور دوسرے کا بھی اسی طرح سوال کر رہا ہوں. مجھے یہ ہے کہ بھائی آپ نے گرفتار کیوں کیا، پہلی بات. دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ نے رہا کیوں کیا. یہی تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے. یہ سوال ایک واقعہ ہوئے 9-10 مئی کا. آپ سے تحریک انصاف پوچھے گی نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال ہونے کو ہے، ایک 9-10 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں آج تک آپ کر سکے. یہ ریاست بھیک مانگ رہی ہے آپ سے انصاف کی. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس پہ تو کوئی شہادت کی مزید ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس پہ بھی یہ اتنے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح تاریخیں لی جاتی ہیں، اس کا سب کو علم ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالمی دباؤ ہے جو آپ لے رہے ہیں، جو ادارے لے رہے ہیں یا اداروں میں بیٹھے لوگ لے رہے ہیں یا ریاست لے رہی ہے، تو کم از کم قوم کو بتا دیا جائے بھائی. اچھا، تو وہ تو ایک الگ کیس ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ بھائی جب آپ کے نزدیک یہ جو خاص طور پہ 190 ملین والا جو کیس ہے اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں. دوسرا آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی. لیکن یہ جو آج ہوا ہے، اس طرح آپ کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا، ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے معاملات رہے ہیں جس کی اس وقت بھی مذمت کی جاتی تھی. آپ جو آج یہ اڈیالہ جیل میں ہوا ہے، جس میں ہم اگر کہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اس کی مذمت کریں گے؟ کیا کہیں گے اس پر ایز پولیٹیشین، ایز سیاستدان؟ صدر، پھر میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی یا اس کو سمجھ نہیں رہی. میں تو آپ کو دونوں باتیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے گرفتار ہی کیوں کیا گیا. پھر میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ رہا کیوں کیا گیا. تو اس میں میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو میں کہہ چکا ہوں. تو پنجاب انتظامیہ جو ہے وہ ساری آپ کی پنجاب حکومت کے انڈر ہے نا، پولیس انتظامیہ؟ چلیں، ہمارے انڈر کیا کیا ہوتا ہے یہ تو سب کے علم میں ہے، اور ماضی میں بھی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، کون کس کے انڈر ہوتا ہے یہ بھی سب کے علم میں ہے. اچھا، آپ نے کچھ انٹرنیشنل پریشر کی بات کی. یہ تو مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات کہی، اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے اس طرح کی بات کہی، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے. مگر مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے جاوید صاحب آپ اس بات کو بڑا سیریس لے رہے ہیں. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا کوئی کال شال آ جائے گی؟ نہیں، دیکھیں، بات سیدھی سی ہے اور یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے کہ ایک وقت میں امریکی پرچم جلایا جاتا ہے اور وہی جماعت پھر پرچم اپنے جلسوں میں لہرا بھی رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک جلسے میں امریکی سائفر لہرایا جاتا ہے اور دوسرے جلسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں امریکن کانگریس کے ممبران کا یہ خط لہرایا جاتا ہے. پھر میں یہ کیا سمجھوں کہ کون سی ہم آزادی چاہتے ہیں جس ذکر کر رہے ہیں جس شخصیت کا آپ، لطیف کھوسہ صاحب. میں لطیف کھوسہ صاحب کو دیکھوں یا
زلفی بخاری کو دیکھوں یا ان کی آزادی کو دیکھوں کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں اور دوسری طرف لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ فلاں صدر آ گئے ہیں اب ہمیں رہائی دے دیں گے۔ کیا پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے کوئی ادارے نہیں ہیں؟ کیا ریاست آزاد نہیں ہے کہ ایک ریاست کا صدر جو ہے وہ اٹھ کے صبح اناؤنس کر دے اور دوسری ریاست غلاموں کی طرح وہ بندہ پیش کر دے؟ میں نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی دوسری ریاست کا صدر منتخب ہو یا وزیر اعظم منتخب ہو جائے، وہ کسی دوسرے ریاست کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلی دفعہ لطیف کھوسہ کی زبانی یا لیکن زلفی بخاری یا جو پی ٹی آئی کی Is it even a possibility؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھائیں نا، یہ تو اس بیان کو لے کے ہم سمجھیں کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے بھی کہ نہیں؟ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آ کے ملک سنبھالیں، خارجہ پالیسی دیکھیں، یوکرین وار ختم کرائیں، غازہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یا وہ اس کام میں انگیج ہو جائیں گے؟ نہیں صدف، دیکھیں ہم معاشی طور پہ کمزور ملک ہیں، اور مالیاتی اداروں کو جس طرح ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یا سی پیک کو بند کرنے کی جو کاوشیں کوششیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ حکومتیں گرا دی گئیں جنہوں نے سی پیک کا نام لیا یا سی پیک کو شروع کیا، حکومتیں گرا دی گئیں جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یہ تو ہمارے سامنے چیزیں ہیں۔ یعنی کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے بیرونی مداخلت سے آپ کی حکومت گرائی گئی، یہی کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب؟ دیکھیں پاکستان کے اندر کبھی وقت تھا کہ ایک پورشن یا ایک تناسب تھا کہ مداخلت بیرونی پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ہماری معیشت کمزور ہوئی ہے 2018 کے بعد، اور جن لوگوں کو لایا گیا تھا ان کے اعمال اور ان کا مالیاتی اداروں کے ساتھ بہیو، میں سمجھتا ہوں کہ انہی ریاستوں کا ایجنڈا پورا کیا گیا، سی پیک بھی بند ہوا، اور مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی جو ڈسکنیکٹ آپ ہوئے، اور پھر کڑی شرائط پہ آپ کو انہی کے پاس جانا پڑا۔ یہ ایک ہی ایجنڈا تھا جو اس کو پورا کیا گیا۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے موقع پر مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا جاوید لطیف صاحب۔